السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج کے خبرنامے کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج منگل کا دن ہے اور رجب کی 27 تاریخ ہے 1446 ہجری اور جنوری کی 28 تاریخ ہے 2025 عیسوی۔ خواتین و حضرات، آج 3-4 موضوعات پہ بات ہوگی آپ کے ساتھ، جس میں ایک سر فہرست واقعہ معراج ہے، اس کی تاریخ ہے، اس کے حقائق ہیں، اس کے متعلق سوچ اور اپروچ ہمارے معاشرے کی ہے اور اللہ کیا اپروچ چاہتے ہیں، اس پر بھی بات ہوگی انشاءاللہ۔ اسی طرح جو ملک کی اس وقت ایک ناگفتہ بے عدالتی صورتحال عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ میں بنی ہوئی ہے ہمارے سیاستدانوں کی وجہ سے، اس پر بھی تھوڑی سی بات ہوگی، بڑی نازک صورتحال ہے۔ اسی طرح عالمی صورتحال پہ بات ہوگی کہ اس وقت اہل اسلام کے ساتھ عالمی شیاطین کیا کھیل کھیل رہے ہیں، اس کی تھوڑی سی ایک پہلو پہ بات ہوگی۔ اسی طرح ملکی سطح پر اب آگے پتنگ کا تہوار آ رہا ہے، اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات ہوگی۔ تو خواتین و حضرات، سب سے پہلی جو بات ہم کریں گے وہ 26ویں ترمیم ہی کے تناظر میں اس وقت جو عدالت میں ججز کے مابین جو تصادم کی ایک کیفیت پیدا ہو رہی، اختلاف رائے کی، اس پہ بات کرتے ہیں۔ 26ویں ترمیم کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے اس پلیٹ فارم سے بالکل مخالفت کی تھی کہ 26ویں ترمیم کے اندر جو عدالت کو چھیڑا جا رہا ہے تو اس کے نتائج بڑے بھیانک نکلے۔ سپریم کورٹ کے اختیارات ختم کر دیے گئے، بلکہ گنجا کر کے رکھ دیا گیا۔ آج وہی کھیل جو سیاستدانوں نے اپنے مفاد کے لیے کھیلا، اس کے نتائج تیزی سے سامنے آ رہے ہیں اور اس وقت مکمل طور پہ 2 گروپ بن چکے ہیں ججز کے اندر۔ آئینی اور ریگولر جو بینچز ہیں، ان کے ججز میں تصادم بڑھ چکا ہے۔ خواتین و حضرات، میں یہاں صرف تھوڑی سی کنسیپچول باتیں آپ سے کروں گا، کوئی محض خبر دینا مقصد نہیں ہے۔ جن جن شعبوں میں اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے نا، وہ شعبے بہت حساس ہوتے ہیں۔ وہاں عوام الناس کے لیے اگر دین کو ایک سائڈ پہ رکھ کے بات کی جائے تو وہاں عوام الناس کے لیے تمیز کرنی مشکل ہو جاتی کہ وہ کون سی بات ہے جس میں ڈیوائیڈڈ اوپینین کی گنجائش ہے، ایک سے زائد اوپینین کی گنجائش ہے، اور وہ کون سے امور ہیں جن میں ڈیوائیڈڈ اوپینین کی گنجائش نہیں ہے، یعنی اختلاف رائے کی گنجائش نہیں، عوام نہیں سمجھتے۔ تو عدالت کا مسئلہ بھی یہی ہے۔ عدالت میں جب ججز کے سامنے کیس آتے ہیں تو چونکہ یہ جو بڑی کورٹس ہیں یہ تو اپیل کورٹ ہوتی ہیں نا، تو چھوٹی کورٹوں میں مقدمات کی بنیادیں پوری ہو چکی ہوتی ہیں، پھر جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں ان فیصلوں کے خلاف اپیل دائر کی جاتی ہے، تو یہ اپیل کورٹ سمجھی جاتی ہیں۔ جب ان کے سامنے ایک کیس آتا ہے تو پھر اس کیس کے اندر بہرحال اس مقدمات کو دیکھنے کے حوالے سے، اس کو سمجھنے کے حوالے سے اور اس کے ٹیکنیکل امور کے حوالے سے ججز میں اختلاف آ جاتا ہے۔ اختلاف رائے قاضیوں کے اندر ہونا، ججز کے اندر ہونا، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہوتی، لیکن چونکہ یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس کے اندر اختلاف رائے کی گنجائش موجود ہوتی ہے، یہی وجہ ہوتا ہے کہ 3 ججوں کا بینچ ہوتا ہے، 2 ججوں کا بینچ ہوتا ہے، لارجر بینچ ہوتا ہے، پھر ججز کے اختلاف ہوتا ہے، کثرت رائے پہ فیصلہ ہوتا ہے، جو اختلافی نوٹ ہوتا ہے وہ نیچے لکھا جاتا ہے۔ تو یعنی ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھا جاتا ہے تاکہ ایک سلوشن سامنے آ جائے۔ لیکن جب آپ ایک ایسے شعبے کو جو حساس ترین شعبہ ہے، جو ریاست کی مملکت کی بنیاد ہوتی ہے، انصاف، اس کو آپ جب اپنے ذاتی مفادات کے تحت چھیڑ دیتے ہیں تو پھر اس کیس سے نکلنے والے جو بدترین نتائج ہیں اس کو آپ روک نہیں سکتے۔ یہی مسئلہ عدالت عظمیٰ کے ساتھ ہوا۔ سیاستدانوں نے اپنے مفادات کو بچانے کے لیے، تحفظ دینے کے لیے، خود کو بچانے کے لیے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے آئینی بینچ اور ریگولر بینچز کو الگ کر دیا۔ اب وہ اپنی مرضی سے، اب ان کا بہرحال عمل دخل بڑھ چکا ہے، سیاستدانوں کا اور پس پردہ قوتوں کا بھی اس حوالے سے عمل دخل بڑھ چکا ہے۔ تو پھر آئینی بینچ اور ریگولر جب بینچ بن جاتے ہیں تو یہ جو پاکستان میں اس وقت ہوا، تو اس وقت جو آئینی بینچز میں ججز ہیں اور جو ریگولر بینچز میں ججز ہیں، ان کا آپس میں تصادم شروع ہو چکا ہے۔ اور اس کی ایک بنیاد حالیہ طور پر جو بنی ہے، سپریم کورٹ کے جو جوڈیشل رجسٹرار ہیں، ایڈیشنل رجسٹرار، اس حوالے سے ایک کیس سامنے آیا
اور کیا کہتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ کی قیادت میں جو ریگولر بینچز کے ججز ہیں وہ ایک طرف ہیں، اور ہمارے سی جے کی قیادت میں جو آئینی بینچز ہیں وہ ایک طرف ہیں۔ معاملہ طول پکڑ رہا ہے، ایک دوسرے کے خلاف ریمارکس اور ایک دوسرے کے خلاف احکامات سامنے آتے جا رہے ہیں۔ حضرات محترم، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ دکھ کی بات ہے، خدا کی قسم۔ جس ملک کا پہلے ہی ستیہ ناش ہوا ہے، آپ نے اپنے مفادات کے تحت، سیاستدانوں نے اپنے مفادات کے تحت 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اب وہ جو تھوڑے بہت جو کیسز کے فیصلے آ رہے تھے وہ بھی نہیں آئیں گے، بس ججز آپس میں لڑیں گے، قوم پر اس کے اثرات کیا پڑیں گے؟ پھر آخر اس کا حل یہی نکلے گا کہ مارشاء اللہ لگے گا، اور کیا ہوگا؟ بہرحال یہ انتہائی نازک ترین صورتحال ہے۔ ریاست کرتی کیا ہے؟ ریاست اختلاف سے فائدہ اٹھاتی ہے اور پھر لڑاتی ہے۔ یہ ریاست ڈیوائیڈ اینڈ رول، یہ ریاست کو ان کے آقاؤں نے، انگریز نے جو ان کو اصول فراہم کر دیا شروع دن سے کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، لڑاؤ اور حکومت کرو، اب یہ چیز عدالت عظمیٰ میں بھی داخل ہو چکی ہے۔ علماء کے حوالے سے جو کام پہلے دن سے جاری ہے، پہلے دن سے۔ یہی وجہ ہے کہ عوام میں پھپتیاں کسی جاتی ہیں، اے دیکھو جی مولوی لڑتے ہیں، مولوی خود متحد نہیں ہوتا ہے، ہمیں دین کیا بیان کریں گے؟ بھئی آپ کو دین آتا کتنا ہے؟ آپ نے سوچا کتنا ہے؟ آپ کو تو استنجے کا پتہ نہیں ہوتا ہے، ٹوائلٹ میں جانے کا طریقہ پتہ نہیں ہوتا، اور آپ پھپتیاں کستے ہیں۔ آپ کو کبھی اس بات کا احساس ہوا کہ علماء کے اختلافات میں وہ کون سے اختلاف ہیں جن میں اختلاف رائے کی گنجائش ہے، اور وہ کون سے اختلاف ہیں جن میں اختلاف رائے کی گنجائش ہے ہی نہیں ہے؟ لا محالہ ریاست نکھٹو قسم کے علماء کو خرید لیتی ہے، پھر ان سے اپنے کام لیتی ہے۔ جیسے مدارس بل کے حوالے سے بھی یہ ساری چیزیں سامنے آ گئی، اور پھر ہر معاملے کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ سرکار کے ملا الگ ہو جاتے ہیں، سرکار ان سے کام لیتی ہے، اور جو حقیقت پسند علماء ہوتے ہیں وہ سینہ تان کے اس گن کے خلاف بند باندھنے کے لیے میدان میں اترتے ہیں، اور عوام کے لیے یہ تماشا بن جاتا ہے۔ جبکہ قربانی دینے والے قربانی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری گردن کٹے گی لیکن ہم حقیقت پر سودا کرنے نہیں دیں گے۔ اور ریاست کے پاس زر خرید ملا ہوتے ہیں، وہ زر خرید ملا حقیقی ملاؤں کے سامنے آ جاتے ہیں، پھر ایک رسہ کشی ہوتی ہے۔ لیکن اس رسہ کشی میں عوام کو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے۔ عوام کے اندر یہ استعداد بھی نہیں ہوتی کہ وہ دیکھے حق پر کون ہے، باطل پہ کون ہے، اس کو تو اپنے 2 + 2 4 روٹیوں کی فکر ہوتی ہے۔ لہٰذا ان کے پاس ایک ہی طریقہ رہ جاتا ہے کہ وہ پھپتیاں کستے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ان کے پاس۔ آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہے۔ دراصل علماء کو باہم متحد ہونے نہیں دیا جاتا، پس پردہ قوتیں کام کرتی ہیں، اپنے مفاد کے لیے کام کرتی ہیں، چند ایک کو خرید لیتی ہیں، پھر حقیقت پسند علماء اور جو علماء سو ہیں ان کا آپس میں تصادم ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج تک اس ملک کی کرسی پر اسلام اسلام کا راج نہیں آ سکا۔ اسلام کا راج تبھی آئے گا نا کہ جب سب باہم متحد ہوں گے۔ ریاست متحد نہیں ہونے دیتی۔ اب یہ کام ریاست نے عدالت کے بارے میں بھی کر دیا ہے، ججز کو لڑا رہی ہے، ٹھیک، اور تماشا دیکھ رہی ہے۔ بس میرے خیال میں یہ ساری باتیں خواتین و حضرات میں نے اس لیے کی۔ اب آپ کو تو سمجھ آ گئی ہوگی نا لڑاتا کون ہے، پھپتیاں کسنے والے۔ اب دیکھیں کہ تمہارے کیا کہتے ہیں شعبے کے لوگ بھی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ بھائی یہ لڑ نہیں رہے، ان کو لڑایا جا رہا ہے۔ پھر اس پہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ حقائق پر کون ہے اور حقیقت کی پٹری سے اترے ہوئے لوگ کون ہیں۔ خواتین و حضرات، عدالت کے حوالے سے یہ تبصرہ کرنے کا مقصد صرف آپ کے سامنے یہ ہے، محض 2 طبقوں کے تصادم کے بعد آپ لوگوں کو تماشائی بن کر پھپتیاں کسنے کی اجازت نہیں کہ آپ کوئی کرکٹ میچ نہیں دیکھ رہے۔ قوم کے عروج و زوال کے فیصلے ہوتے ہیں ایسے موقعوں پر، اور آپ پھپتیاں کستے ہیں۔ علماء پر تو آپ نے بڑی پھپتیاں کسی شروع سے کہ باہم متحد نہیں ہوتے ہیں، کسے نا آپ، اور بھی کسیں کہ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں، آنریبل ججز، وہ آمنے سامنے ہو گئے۔ کس کی وجہ سے؟ اسی ریاست کی وجہ سے، یہ ان سیاستدانوں کی وجہ سے، جن کا کام ہی کیا ہے، لڑانا اور فائدہ اٹھانا۔ اس پر اتنی ہی بات کافی ہے عدالتی صورتحال پر۔ اب ہم چلتے ہیں خواتین و حضرات عالمی صورتحال کی طرف، کہ جو ہمارے پڑوس میں جو ملک ہے افغانستان، اس کے لیڈروں کے سروں پر انعام مقرر کرنے کی امریکہ دھمکی دے چکا ہے۔ امریکہ کے اپنے کچھ مطالبات ہیں، وہ چاہتا ہے میرے مطالبات پورے کیے جائیں۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں۔ بس یہ آج صرف اتنی ہی بات کرنی ہے آپ لوگوں کے سامنے،
اور ٹرمپ پھر یہ بھی کہتا ہے کہ بھائی فلسطین والے غزہ خالی کر دیں، اسرائیل کو دے دیں، خود جا کے دیگر ملکوں میں جا کے آباد ہو جائیں، اردن میں آباد ہو جائیں یا مصر وغیرہ میں آباد ہو جائیں۔ بہرحال اس قسم کی بات، مصر اردن میں بسانے کا منصوبہ اسرائیل اپنی سرحدیں چوڑی کرتے ہوئے آ رہا ہے، جس میں ہم لوگ خود ملوث ہیں۔ یہ ہے عالمی صورتحال کہ ایک طرف غزہ کے مسلمانوں پر ظلم ہے، دوسری طرف افغانستان کے کی حکومت ہے اس کو اب دھمکیاں ملنی شروع ہو گئی ہیں، اور ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ لڑتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ لڑیں گے، ہم ان کے ساتھ لڑیں گے۔ میں یہاں ابھی اس بات کے لیے نہیں بیٹھا ہوں کہ پاکستان افغانستان میں سے کون حق ہے کون نہ حق ہے، میں تو یہی سمجھتا ہوں دونوں سگے بھائیوں کی طرح ان کو لڑنا نہیں چاہیے، اللہ کرے یہ متحد ہو جائے، بس میں اتنی ہی بات کروں گا۔ پاکستان کے مفادات افغانستان کے ساتھ وابستہ ہیں، افغانستان کے مفادات پاکستان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ بہرحال یہ عالمی صورتحال کی طرف آپ کو کچھ لے جانا تھا کہ طاغوتی قوتیں ان کا جادو سر چڑھ کے بول رہا ہے، اور ہم آپس میں، ہماری لڑائیاں آپس میں ختم نہیں ہوتی اپنے مفادات کی بنیاد پر۔ اگلی بات جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں بات کروں گا پتنگ سازی کے اوپر۔ بہرحال حکومت پنجاب میں باوجود کہ ایک خاتون کی حکومت ہے، ایک پارٹی کی حکومت ہے اور خاتون اس کی سربراہ ہیں، لیکن جو اچھے کام ہیں اس کی تعریف بھی ہونی چاہیے۔ بی بی مریم کی اس وقت کیا کہتے ہیں سرکردگی میں جو صوبائی حکومت چل رہی ہے، اس کا اہم ترین جو اچھا کام سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پتنگ بازی اور پتنگ سازی میں ملوث افراد کے خلاف سخت کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ بہت ضروری ہے۔ چند لوگ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے قوم کے بچوں کا، قوم کے بڑوں کی گردن تک کاٹ دیتے ہیں اور کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ انسانی حقوق کی تنظیمیں، یہ علم بردار، یہ لبرل قسم کے لوگ، یہ سیکولر قسم کے لوگ، جنہوں نے چند دن تہوار منا کے اپنے 4 منزلہ حویلیوں کے اوپر، کوٹھیوں کے اوپر تہوار منانے کے بعد، وہ تہوار منانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ پتنگ بازی پر پابندی نہیں ہونی چاہیے، پتنگ سازی پر پابندی نہیں ہونی چاہیے، اور پھر اس کے نتیجے کیا نکلتے ہیں کہ قوم کے افراد جا رہے ہوتے ہیں، جس میں بچے بھی ہوتے ہیں، جس میں عورتیں بھی ہوتے ہیں، جس میں بڑے بھی ہوتے ہیں، موٹر سائیکل پہ جا رہے ہوتے ہیں، ڈور پھرتی، گردن کٹ کے ادھر۔ کسی دور میں جب یہ چیزیں عروج پڑتی، خود میرے ساتھ 2 دفعہ یہ واقعہ پیش آ چکا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ میں موٹر سائیکل پہ، یہ میں ایف سی کالج کے انڈر پاس پہ تھا، یا کم سے کم آج سے میں 15-20 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ ایف سی کالج انڈر پاس کے بعد میں اپنی بائک پہ کھڑا تھا، میری بائک کے نمبر پلیٹ کے اوپر ڈور اتنی تیزی سے آ کے لگ کے کٹ کے سائڈ پہ ہوئی، خدا نخواستہ وہی ڈور اگر میری گردن پہ پھرتی تو میری گردن میرے جسم پہ نہ رہتی۔ اللہ بچانے والا، اللہ نے بچایا۔ اسی طرح ایک اور موقع پر بھی شملہ پہاڑی کے پاس میں بائک پہ جا رہا ہوں، ڈور آئی اور ڈور میری گردن پہ آ گئی، لیکن اس کے اندر زور نہیں رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا جو آخری سرا ہوتا ہے وہ قریب آ چکا تھا، تو آخری سرا جہاں قریب ہو تو وہاں تو پھر وہ زور نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ مجھے بچانا تھا تو وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ سبب بنا کے مجھے بچا لیا۔ یہ 2 واقعات تو خود میرے ساتھ پیش آ چکے ہیں۔ اور پھر یہ یو ٹی میں مجھے آج تک یاد ہے، 2 بہن بھائی یو ٹی یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، یہاں پڑھتے تھے 2 بھائی، یہاں رہتے تھے، غالباً پڑھتے تو شاید باہر تھے یا باہر جہاں بھی پڑھتے تھے، تو یا ان سے بہرحال کوئی تعلق تھا یو ٹی سے، یا وہاں رہتے تھے یا وہاں پڑھتے تھے۔ یہ گڑی شو پل کے اوپر دونوں بہن بھائی آئے، ڈور پھری، بچہ وہ گر گئے، اوپر سے گاڑی چڑھ گئی، غالباً دونوں بہن بھائیوں کی وہاں موت واقع ہوئی۔ اور یہ ایک نہیں 10-20 واقعات ہیں۔ اس حوالے سے اس وقت آگے جو فروری کا موسم آ رہا ہے، پھر اس کے اندر پتنگ بازی ہوتی ہے، تو وقت سے پہلے ہی پتنگ بازی اور پتنگ سازی پر پابندی اور ان کے خلاف کریک ڈاؤن بہرحال بہت اچھی بات ہے۔ اور یہ جو یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ ناقابل ضمانت جرم ہے، بالکل ایسا ہی ہونے چاہیے۔ کہا گیا کہ بھائی خبردار، پتنگ بازی میں ملوث افراد کو 3 سے 5 سال، جبکہ پتنگ ساز اور ٹرانسپورٹرز کو 5 سے 7 سال تک قید، باری جرمانے یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ میرے خیال یہ ہو سکتی ہیں بڑا لفظ کمزور ہے، ہونی چاہیے، ان کو تو باہر ہی نہیں ہونا چاہیے، ان کو عمر قید ہونی چاہیے۔ اچھا جی، اب چلتے ہیں خواتین و حضرات واقعہ معراج کی طرف۔ واقعہ معراج کے حوالے سے کیا خبر بتاؤں آپ کو، بڑا ہنسی بھی آتی ہے پڑھتے ہوئے۔ لفظ دیکھیں نا، جو قومیں عروج کا شکار، زوال کا شکار ہو جاتی ہے نا، تو ان کے الفاظ بھی بتا دیتے ہیں کہ وہ کس سوچ کے مالک ہیں۔ ملک بھر میں شب معراج عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔
اگر یہ شب معراج شب عبادت ہے تو شب عبادت منائی جاتی ہے کہ نہیں عبادت کی جاتی ہے؟ آپ نماز پڑھتے ہیں کہ مناتے ہیں؟ آپ روزہ رکھتے ہیں کہ مناتے ہیں؟ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں کہ مناتے ہیں؟ آپ حج کرتے ہیں کہ مناتے ہیں؟ حج مناتے ہیں کہ حج کرتے ہیں؟ کہتے ہیں شب معراج منائی گئی عقیدت و احترام کے ساتھ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خبر دینے والے بھی جاہل اور خبر پڑھنے والوں کی بھی بہت بڑی تعداد جاہلوں کی، جہال کی ہے، اور ایسے جہل مرکب ہے کہ ان کو اپنی جہالت کا احساس بھی نہیں ہے کہ ہم اتنے بڑے جاہل ہیں۔ اس سے بڑا جاہل بندہ نہیں ہوتا جس کو اپنی جہالت کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ایک بندہ ہوتا ہے جاہل ہو، اس کو اپنی جہالت کا پتہ ہو، لیکن جو جاہل مرکب ہوتے ہیں نا، جو جاہل بھی ہوتے ہیں ساتھ ساتھ ان کو اپنی جہالت کا پتہ بھی نہیں ہوتا اور اپنے آپ کو وہ پڑھا لکھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان سے بڑا جاہل دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ یہ شب معراج ایک انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں دو باتیں ہیں، شب معراج حقیقت ہے، نبی علیہ السلام کو زمین سے آسمانوں تک کی سیر کرائی گئی، ہم اس پر بھی اختصار کے ساتھ بات کریں گے، ٹھیک؟ لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بات بتانی کہ جو شب معراج کی تاریخ ہے، نہ اس کے سال کا پتہ، نہ اس کے مہینے کا پتہ، نہ اس کے دن کا پتہ، اختلاف ہے بھائی۔ کون سا سال تھا، کون سا مہینہ تھا؟ اتنا اندازاً کہا جاتا ہے کہ ہجرت سے 1 سال پہلے آپ کو معراج ہوئی مکہ میں، ٹھیک ہے؟ کون سا مہینہ تھا؟ بعض ربیع الاول کہتے ہیں، بعض ربیع الثانی کہتے ہیں، بعض رجب کہتے ہیں، بعض رمضان کہتے ہیں، بعض شوال کہتے ہیں۔ تاریخ میں بھی اختلاف۔ یہ تو اس کا حال ہے۔ یہ جو موسمی قسم کے گویے ہوتے ہیں نا، موسمی قسم کے مولوی یا دوسرے لوگ جنہوں نے آپ سے پیسے بٹورنے ہوتے ہیں تقریریں کر کے، انہوں نے یہ سیزن کی تقریریں تیار کی ہوتی ہیں، بس پھر ان کے لیے ایک سیزن ضروری ہوتا ہے۔ پھر اس میڈیا نے بھی اس کو بڑا پروٹیکٹ کیا، کیونکہ میڈیا کو بھی ایسے دنوں کی ضرورت ہوتی ہے، انہوں نے تھوڑی بہت بات کرنی ہوتی ہے، فیڈ بیک لینی ہوتی ہیں۔ پھر جو مشہوریاں دیتے ہیں میڈیا کے اوپر جو کمپنیاں، پھر ان کمپنیوں کو بتایا جاتا ہے کہ ہم نے اس موقع پر آپ کی مشہوریاں لگانی، تو وہ بس یعنی تجارت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ مولوی بھی یہ کام کرتا ہے تو بطور تجارت کرتا ہے، میڈیا بھی یہ کام کرتا ہے تو بطور تجارت کرتا ہے۔ تو خیر معراج ہوئی، یہ ایک حقیقت ہے۔ معراج کی تاریخ کیا ہے اس میں اختلاف ہے، کون سی تاریخ ہے۔ 27 معراج، 27ویں شب، یہ کوئی یقینی تاریخ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں کون سی تاریخ تھی، مشہور 27 رجب کی بات کی جاتی ہے۔ جب تاریخ کا پتہ بھی نہیں ہے اور سال کا بھی پتہ نہیں ہے تو پھر اگلی بات آپ یہ سن لیں، یہ کوئی شب عبادت بھی نہیں ہے، یہ کوئی شب عبادت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو یقینی شب عبادت جس کو قرار دیا ہے، جس پہ زیادہ ثواب ہے، وہ شب قدر ہے۔ جہاں تک شب برات کی بات ہے، اس میں بھی ڈیوائیڈڈ اوپینین ہے کہ شب برات وہ ایسی رات ہے جس پہ زیادہ ثواب ہے کہ نہیں، اور جہاں تک شب قدر ہے اور شب معراج ہے، یہ تو بالکل ہے ہی نہیں ہے کہ اس پہ عبادت کا ثواب زیادہ ہے۔ ہاں چونکہ یہ وہ رجب مہینہ ہے، اس میں عمومی طور پر ثواب زیادہ ہوتا ہے، لیکن ایک مخصوص تخصیص کے ساتھ یہ حرمت والے مہینے میں سے ایک رجب بھی ہے، لہٰذا اس میں عبادات کا ثواب زیادہ ہوتا ہے بس۔ لیکن ایک معین تاریخ کے ساتھ اس کو معراج بنا کے، اس کو پھر شب عبادت بنا کے، یہ بدعات کے اندر اس سے بچنا چاہیے۔ رات سوتے ہوئے مسجدوں سے اسپیکروں سے آوازیں آ رہی تھی تو مجھے افسوس بھی ہو رہا تھا، اور بندہ حیران بھی ہوتا ہے، یار یہ کیا ہے، بس سیزن میں کمانے کا بڑا اچھا طریقہ ڈھونگ ایجاد کیا ہوا ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ پوری رات جلسے کرنا اور لوگوں کی نیندوں کو، لوگوں کے امن کیا کہتے ہیں سکون کو خراب کرنا، کہ گھروں کے اندر بیمار ہیں کیا ہیں کوئی پتہ نہیں، کوئی احساس نہیں، بس جو تقریر کرنے کے بعد پیسے لینے، حلوے کھانے، منڈے کھانے، دعوتیں اڑانی، انہی کی فکر ہے۔ ایک تو معراج کی تاریخ یہ شب عبادت نہیں ہے، ایک بات سمجھ لیں، اور اگلی بات یہ سمجھ لیں یہ اس کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ کوئی معراج ہی کا روزہ سمجھ کے رکھتا ہے کہ اس کے اندر زیادہ ثواب ہے، وہ گناہ کر رہا ہے، بدعت کر رہا ہے، وہ اپنے روزے کو ابھی رکھا ہے تو توڑ دے وہ روزہ، اس کا توڑنا افضل ہے، تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ 27ویں شب کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ ہاں روٹین میں کوئی ویسے روزے رکھتا 27ویں کا بھی رکھ لے تو ٹھیک ہے، لیکن 27ویں شب کا، 27ویں رجب کا روزہ رکھنا اس نیت کے ساتھ کہ نبی علیہ السلام کو معراج ہوئی اور آپ رکھتے ہیں اور اس میں زیادہ ثواب سمجھتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ آپ نے نفلی روزہ رکھا ہوا تو توڑ کے رکھ دے تاکہ یہ بدعات کا خاتمہ ہو، آپ کا توڑنا ضروری ہے۔ آپ دین کا کام بھی کر رہے ہیں، بھوکے پیاسی بھی رہ رہے ہیں اور ثواب نہیں مل رہا، ان کو بدعت کی وجہ سے گناہ مل رہا ہے۔ پھر اس کو ہزاری روزہ کہا جاتا ہے، پتہ نہیں یہ ہزاری کہاں سے، کہیں ہزارہ سے ٹریول کر کے آیا ہوگا،
کہتا جی 1000 روزوں کے برابر ثواب ملتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کو ہزاری روزے کا نام دیا ہوا۔ یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ ایک تو یہ میں نے آپ کو بات کی معراج کی تاریخ کے حوالے سے، اور روزوں کے حوالے سے بھی بات ہو گئی۔ اگلی بات یاد رکھیں جو آپ کنسیپچول نظریاتی باتیں کرنے لگا ہوں، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقام اور منصب کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کچھ امور غیبی امور کو اللہ تعالیٰ نے منکشف فرمائے ان کے اوپر۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا اللہ تعالیٰ نے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اپنے بندے ابراہیم کو اپنی قدرت دکھانے کے لیے، اپنی حکومت کے نمونے دکھانے کے لیے آسمان و زمین کی باقاعدہ میں نے آسمان و زمین میں جو اپنی قدرت کے نمونے ہیں، اپنی حکومت کے نمونے میں نے اپنے بندے ابراہیم کو دکھائے تاکہ اس کی یقین میں اضافہ ہو جائے۔ نبی کا جو مقام ہوتا ہے نا، وہ نبی کا ہوتا ہے، وہ کسی فلسفی کا مقام نہیں ہوتا، وہ مقام نبوت پہ کھڑا ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کو کچھ غیبی امور منکشف کروا دی جاتے ہیں کہ تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، اور جب وہ قوم کے سامنے بیان کرے تو پورے عزم بالجزم اور پورے یقین کے ساتھ کھڑا ہو، وہ ظن و گمان اور تخمین کے ساتھ کھڑا نہ ہو۔ تو نبی علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے نمونے دکھائے، اپنی حکومت کے نمونے دکھائے ہیں، اور جس سفر میں اللہ تعالیٰ نے ایک تسلسل کے ساتھ بہت زیادہ قدرت اور حکومت کے نمونے دکھائے، وہ ایک سفر واقع معراج کہلاتا ہے، جس کا کچھ حصہ سورہ اسراء میں 15 سپارے کی پہلی آیت میں ذکر ہے، اور کچھ جو ہے سورہ نجم میں ذکر ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اس کی غرض ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اپنی قدرت کے نمونے دکھانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اپنی قدرت اور حکومت کے نمونے تو دکھا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا محمد رسول اللہ کو بھی دکھا دیے، وہ دکھا دیے اور ساتھ قوم کو امتحان میں بھی ڈال دیا۔ جس امت نے ہجرت کرنی تھی اور پھر آنے والی قیامت تک پوری امت کی قیادت کرنی تھی، اس کو کیسے امتحان میں ڈالا کہ واقعہ معراج سے امتحان میں ڈالا، کہ اتنا بڑا واقعہ کہ نبی علیہ السلام نے رات کے تھوڑے سے حصے میں مکے سے بیت المقدس تک کا سفر کیا، وہاں انبیاء کو نماز پڑھائی، وہاں سے پھر آگے آسمانوں کا سفر کیا، 7 آسمانوں پر مختلف انبیاء سے ملاقات ہوئی، اللہ کی قدرت کے نمونے دیکھے۔ مکے میں تھے، چھت پھٹی، آئے جبرائیل امین نے آپ کے سینے کو بھی چاک کیا، زمزم سے دھویا، ایمان و حکمت کو بڑھا، پھر سینے کو برابر کر دیے، سارے لنوریہ من آیاتنا ہے۔ پھر براق پہ آپ کو بیت المقدس لے گئے، پھر براق سے آگے جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک اس کا ایک قدم، وہاں سے آسمانوں کے سیر، آسمانوں میں مختلف انبیاء سے ملاقات، پھر سدرۃ المنتہا پہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى۔ ٹھیک ہے جی، وہاں سدرۃ المنتہا پہ کے آس پاس وہاں جا کے کیا کہتے ہیں جبرائیل امین کو بھی ان کی اصل شکل میں دیکھا، اللہ سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنی ان آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھا، اپنے دل سے دیکھا ہے، آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ دنیا میں رہتے ہوئے کسی انسان، چاہے وہ نبی ہو، امتی ہو، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کی آنکھوں میں وہ طاقت نہیں رکھی کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے۔ البتہ جنت میں ہم سب اللہ کی زیارت کریں گے اور نبی بھی اللہ کی زیارت کریں گے۔ ٹھیک ہے نا، یہ بات ایک بات یاد رکھیے گا۔ تو یہ ہے واقعہ معراج، جو سارا سفر ہوا، یہ سفر بھی ہوا امت کے لیے امتحان۔ امت کے لیے امتحان کیا ہے کہ رات کے چھوٹے سے حصے میں یہ سفر ہوا۔ اب آ کے جب اللہ کے نبی نے امت کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ میں نے یہ سفر کیا ہے، تو کیا یہ امتحان نہیں ہے؟ جو امتی یہ مانتا ہے کہ جبرائیل ابھی آیا ابھی گیا، اس امتی کو اب یہ بھی ماننا تھا کہ محمد رسول اللہ ابھی گئے ابھی واپس آ گئے۔ امت اس طرح تیار ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں، یہ امتحان تھا۔ اس امتحان میں صحابہ پورے اترے، اور سب سے بڑھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے اترے۔ اس وقت حقائق زیادہ بیان کرنے کا وقت نہیں، میں صرف آپ کو اشارے کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو نبی علیہ السلام کو یہ معراج ہوئی، اور یہ معراج کوئی خواب میں نہیں ہوئی، بیداری میں ہوئی، روحانی طور پر نہیں ہوئی، جسمانی طور پر ہوئی، جسمانی روحانی دونوں، روح مع الجسد۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کے الفاظ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ،
پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئے. جو بندہ ہے نا عبد، یہ عبد صرف روح کو نہیں کہتا ہے، صرف جسم کو نہیں کہتا ہے، جسم اور روح کے مجموعے کا نام عبد ہے. یہ عبد. تو اللہ تعالیٰ کے نبی کو جو معراج ہوئی ہے وہ جسمانی ہوئی ہے، جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے جو آج کل کے جدیدی قسم کے لوگ ہیں نا کہ خواب میں ہوئی ہے، تو خواب میں تو مجھے اور آپ کو بھی جنت کی زیارت ہو جاتی ہے بھائی، یہ کون سی بات ہوئی؟ اللہ تو اپنا کمال بتا رہے ہیں. سبحان الذی، ارے پاکی بیان کرو، سبحوا سبحان الذی، یا سبحت سبحان الذی، کہ میں باقی بیان کرتا ہوں اس اللہ کی جو اپنے بندے کو لے گیا اسریٰ بعبدہ، رات کے چھوٹے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. آگے کا ذکر سورۃ النجم میں اور تفصیلات احادیث میں موجود ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو سفر ہوا، 50 نمازیں فرض ہوئیں، پھر ڈسکاؤنٹ ہوا 5 نمازیں، ثواب 50 نمازوں کا، جنت جہنم کا بھی آپ نے مشاہدہ کیا. پھر واپس آیا، دوبارہ انبیاء کو آپ نے امامت کروائی اور پھر واپس یہاں تشریف لیا. تو حضرات محترم، انبیاء کو جو امامت کروائی، یہ اشارہ کس بات تھا؟ یہ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ اب تمام انبیاء کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں. اب آخری نبی آ چکے ہیں، وہ تمام انبیاء سے افضل اور اعلیٰ اور اولیٰ ہیں اور وہ ان کے امام ہیں. اب اس امام نبی کی شریعت چلے گی تا قیامت. اور یہ واقعے کے ذریعے اس بات کا بھی اظہار کر دیا گیا کہ بنی اسرائیل کو امامت کے منصب سے معزول کر دیا گیا. حضرات محترم یاد رکھیے، اطاعت جو ہوتی ہے نا، اطاعت وہ اہلیت پیدا کرتی ہے اور اہلیت استحقاق پیدا کرتی ہے. جب تک بنی اسرائیل اطاعت کرتی رہی تو اس کے اندر اہلیت رہی امامت کی. جب اہلیت رہی تو اہلیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا حق بھی قائم رکھا. اور جب بنی اسرائیل نافرمانی پر اتر آئی تو اس کے اندر سے اہلیت ختم ہو گئی. اہلیت ختم ہو گئی تو امامت کا حق بھی ختم ہو گیا، استحقاق ختم ہو گیا. اور پھر آخری نبی تشریف لائے جس کے ذریعے بتا دیا گیا کہ بنی اسرائیل کو امامت کے منصب سے معزول کر دیا گیا، اور اس کے لیے بیت المقدس کا انتخاب کیا گیا کہ بیت المقدس کے اندر تمام انبیاء کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے دوسرا جسم دیا، متبادل جسم دیا. ان کے اجسام تو ان کی قبروں میں ہیں، متبادل جسم دے کے کھڑا کر دیا بیت المقدس میں. تمام انبیاء نے اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھی. ٹھیک ہے. اور انتخاب بھی بیت المقدس کا ہوا جو انبیاء کی سرزمین ہے، انبیاء کے مسکن ہے، انبیاء کے مدفن ہے. اللہ اکبر. تو یہ دراصل جو واقع معراج ہے نا، یہ اس سے امامت کے نقطے بھی نکلتے ہیں کہ امامت کے منصب پر اب نبی علیہ السلام کی امت فائز ہو چکی ہے اور بنی اسرائیل جو ہے وہ امامت کے منصب سے معزول ہو چکی ہے. اب یہ جو امامت ہے یہ اطاعت کی بنیاد پر ہے. اطاعت ہوگی اہلیت ہوگی استحقاق رہے گا، اطاعت نہیں ہوگی اہلیت نہیں ہوگی استحقاق نہیں رہے گا. تو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ امت اطاعت کی وجہ سے اس کے اندر اہلیت رہی اور امامت کا استحقاق بھی بالفعل رہا. اور لیکن جب اس نے اطاعت ختم کر دی، اس کی اہلیت بھی کم ہوتی گئی. اب دنیا پہ اس کی امامت قائم نہیں ہے امامت کی حقدار ہے آج بھی، ٹھیک ہے، لیکن قائم نہیں ہے. تا قیامت اسی نے چلنا ہے. جب دوبارہ اب اس کی اہلیت اس کا استحقاق اس طرح ختم نہیں ہوگا، عارضی طور پر امامت نہیں ہے، لیکن جب یہ اطاعت کرے گی اہلیت پیدا ہوگی تو امامت عالم کا استحقاق اسی کا ہے. دوبارہ یہ امامت عالم کے منصب پر فائز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ایک بات یہ یاد رکھیے. اور آپ سے جو کچھ اور بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ سورہ بنی اسرائیل کے پورے رکوع کو آپ دیکھ لیں. بنی اسرائیل کا جو سورہ اسراء جو بنی اسرائیل کا پہلا رکوع ہے 15ویں سپارے کا، وہ واقع معراج کو ایک سٹوری کے طور پہ نہیں لیتا. ہمارے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے نا، خطیب صاحب سامنے آتے ہیں، ہر قسم کی رتب و یابس خشک تر من گڑت روایات بیان بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو بڑا خوش کرتے ہیں. ہمارے ایک یوٹیوبر مبلغ من گڑت روایات بیان کرنے میں ثانی سرکار ہیں، ان کا کوئی ثانی نہیں من گڑت باتیں کرنے میں. لوگ کہتے ہیں جی یہ جو حدیثیں بیان کرتے ہیں ایسی حدیثیں تو کوئی مولوی صاحب بیان نہیں کرتے. ہاں جی بالکل ٹھیک کرتے ہیں، انہوں نے وہ حدیثیں اپنی کمپنی میں بنائی ہوتی ہیں، مینوفیکچرڈ ہوتی ہیں، وہ انہوں نے اپنی کمپنی میں وہ حدیثیں تیار کی ہوتی ہیں. وہ تو موضوعات کی جو بڑی بڑی کتابیں جن میں محدثین نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے من گڑت
حدیثیں لکھ دی کہ لوگ ان حدیثوں سے بچیں. مولوی یوٹیوبر صاحب جو حدیثیں بیان کرتے وہ وہاں بھی نہیں ملتی، کیونکہ انہوں نے اپنی کمپنی میں وہ حدیثیں تیار کی ہوتی ہیں. ان سے بچیں. واقع معراج کو سٹوری کے طور پر بیان نہیں کرتا قرآن کریم، ایک حقیقت کے طور پر بیان کرتا ہے، اور حقیقتوں کے ساتھ حقیقت کو جوڑ کے بیان کرتا ہے. آپ اس پورے رکوع کو دیکھ لیں. میں علماء سے بھی یہی کہتا ہوں کہ سورہ اسراء سبحان الذی سے شروع کریں، صرف ایک آیت میں واقع معراج کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، جو زمینی سفر ہے اس کا ذکر ہے، جو آسمانی سفر ہے سورۃ نجم میں ذکر ہے، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَىٰ سے. ٹھیک ہے جی، وہاں دیکھ لیں آپ، باقی تفصیلات آپ کو حدیث میں ملیں گی. صرف ایک آیت میں ذکر ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. آگے وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. کیا مطلب ہے بھائی؟ یہاں تو معراج کے بات یہاں ختم ہو جاتی ہے، آگے تھوڑا سا اشارہ ہے وَمَا جَعَلْنَا رُؤْيَا سے آگے جا کے. ٹھیک ہے، اب یہ کیا ہے، یہ اس کو سمجھیں. یہ ایک آیت میں معراج کو بیان کر دیا گیا، اور ساتھ معراج کو کس نے بیان کیا؟ حضور نے اپنے الفاظ میں نہیں کیا، قرآن نے کیا. تو کیا مطلب ہو گیا؟ قرآن نے معراج کی حقیقت کو بیان کر دیا ہے، لہٰذا اے امت محمدیہ تم اس حقیقت کو تسلیم کرو. تسلیم کرنے میں ہی تمہاری کامیابی ہے، کیونکہ قرآن ھدی للناس ہے، ھدی للمتقین ہے، اور اگر اس کو نہیں مانو گے تمہارے زوال کا فیصلہ کر دیا جائے گا. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو اٹھاتے ہیں اور گراتے ہیں. صرف ایک آیت میں بیان کر دیا، بیان کر کے آگے موسیٰ علیہ السلام کی بات شروع کر دی. وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل. کیوں بتا دیا؟ موسیٰ کو بھی ہم نے قرآن کی طرح کتاب دی تھی، تورات علیہ السلام، اور موسیٰ اور تورات دونوں کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے علیہ السلام، بنی اسرائیل کے لیے ہم نے ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا. اور اس کتاب کا خلاصہ کیا تھا؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا. میرے علاوہ کسی کو اپنا وکیل نہیں بنانا. وکیل کسے کہتے ہیں؟ بندہ اپنے معاملات سپرد کر دے اور بے غم ہو جائے. وکیل کسے کہتے ہیں؟ جس سے مدد چاہے، جس سے دستگیری چاہے. اللہ ہمارا وکیل، ہم اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر کے بے غم ہو جائیں بس، اور اسی سے مدد چاہیں، اسی پر توکل کریں. وہ ہمارا وکیل ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ قرآن جس میں معراج کا ذکر ہے نا، اور یہی تمہیں تسلیم کرنا ہوگا. ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی علیہ السلام، اور اس کتاب کو بھی ہم نے ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا. ٹھیک ہے، اور آگے پھر نوح علیہ السلام کی بھی بات کی کہ اے نوح کی اولاد، بنی اسرائیل خصوصی طور پر مخاطب ہیں آئی، ذریۃ من حملنا مع نوح. اے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہونے والوں کی اولاد ہو. یاد رکھو نوح بڑا عبد شکور بندہ تھا، وہ شرک نہیں کرتا تھا، وہ شکر گزار بندہ تھا. اب یہاں یہ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ سرگزشت بیان کرتے ہیں قوم کی اور مسلمانوں کو سمجھاتے ہیں. وہ سرگزشت کیا ہے کہ دیکھو میرے بندو، ہم نے بنی اسرائیل کو تورات کی کتاب دی، اور ہم نے یہ فیصلہ لکھ دیا تھا کہ زمین میں تم 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے، اور دونوں مرتبہ اپنے فساد کا خمیازہ چکھو گے. جب انہوں نے پہلی مرتبہ فساد مچایا، وہ فساد کیا مچایا وہ قرآن میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ انہوں نے بنی اسرائیل کی تو پوری زندگی فسادات سے بھری ہوئی ہے. 2 بڑے فسادات جس کی تعین ان آیات میں نہیں کی گئی، بس اتنا بتایا گیا. پہلا فساد مچایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر دشمن کو مسلط کر دیا، وہ گھروں کے اندر داخل ہو گئے، تباہی پھیر دی. اور جب پھر وہ توبہ طائب ہوئے، اطاعت پر آ گئے، تو پھر ان کے اندر اہلیت آ گئی. جب اہلیت آ گئی تو امامت کا استحقاق پیدا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو ان کے دشمنوں پر غلبہ دے دیا. ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو تم نے بلائی کی تھی تو اپنے لیے کی تھی، برائی کی تو اپنے لیے کی. بلائی کی تھی تو میں دوبارہ امامت دے دی، برائی کی تھی تو میں امامت سے معزول کر کے تمہارے دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیا. پھر جب دوسری مرتبہ دوبارہ تم نے یہی کام کیا، میری نافرمانی کی، تمہاری اہلیت ختم ہو گئی، تمہارا استحقاق ختم ہو گیا، ہم نے دوبارہ تم پر دشمنوں کو مسلط کر دیا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ. پھر ایسے دشمن مسلط ہو گئے جنہوں نے تمہیں مار مار کے تمہارے چہرے بگاڑ دیے. وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ. اور وہ بیت المقدس میں اس طرح داخل ہو گئے جس طرح پہلے بھی بے حرمتی کے ساتھ داخل ہوئے تھے، اور جو چیز ہاتھ میں لگی انہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. وَلْيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا.
یعنی دوسری مرتبہ بھی تم نے ایسا کیا، ہم نے دوسری مرتبہ بھی تمہاری اہلیت ختم کر دی، تمہارا استحقاق ختم کر دیا، تمہیں امامت سے معذور کر کے تمہارے دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیا۔ اب اللہ تیسری مرتبہ کہتے ہیں اب میرے نبی آ چکے ہیں، یہ قرآن اتر چکا ہے، کچھ بعید نہیں کہ اللہ تم پر رحم کرے، تم سیدھے ہو جاؤ، عسیٰ ربکم ان یرحمکم، اور اگر وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اب اگر تم دوبارہ سرکشی پر اتر آئے ہم تمہیں دوبارہ سزا دیں گے، یہ بات یاد رکھو۔ اب یہ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندو ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن سب سے سیدھا راستہ بتاتا ہے اور ایمان والوں کو بشارت دیتا ہے۔ اب یہاں خاص ایمان کیوں کہا؟ کیونکہ پیچھے گزر چکا ہے واقعہ معراج پہلی آیت میں، تو رکوع ختم ہو رہا ہے، تو رکوع کے آخری سے ماقبل آیت میں یہ کہا گیا کہ ایمان والوں کو بشارت دیتا ہے، جو قرآن کے اندر واقعہ معراج کا ذکر ہے، ایمان لے آؤ اور عمل کرو، تقاضوں پر عمل کرو۔ یہ واقعہ معراج کیوں دکھایا گیا؟ تمہیں اللہ کی قدرتوں پر یقین ہو جائے کہ اللہ قادر مطلق ہے، اسی کو ہم نے اپنا وکیل بنانا ہے، بس یہ تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے۔ ایمان لاؤ گے، عمل پہ اترو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے یہاں بھی وہاں بھی، اور ایمان نہیں لاؤ گے، یہی قرآن ہے، یہ پھر یہ اس بات کی بھی خبر دیتا ہے وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، جو ایمان نہیں لائیں گے ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ تو آپ نے پورے رکوع کا خلاصہ دیکھ لیا کہ معراج کو صرف ایک آیت میں بیان کرنے کے بعد ایک حقیقت کے طور پر بیان کیا، اور معراج کو جو غرض ہے خدا کی آیات، خدا کی قدرت کا اظہار ہے، خدا کی قدرت دکھانی ہے، پھر خدا کی قدرت پر ایمان کیا کہتے ہیں، خدا کی قدرت کو لوگوں کے ایمان کا ذریعہ بنانا، ٹھیک ہے، اور خدا کی قدرت ماننے والے ترقی کرتے ہیں، انکار کرنے والے زوال کا شکار ہوتے ہیں۔ جس طرح بنی اسرائیل کے ساتھ ایسا ہی ہوا، آئندہ بھی جو بھی کرے گا ایسا ہی ہوگا۔ تمہارے اندر اطاعت ہوگی، اہلیت پیدا ہوگی، اہلیت ہوگی، امامت کا استحقاق ملے گا، پوری دنیا پہ تمہاری حکمرانی ہوگی، اور اگر اطاعت نہیں ہوگی، اہلیت ختم ہوگی، امامت کا حق تم ہٹا دیا جائے گا، تمہیں اس وقت معزول کر کے تمہارے دشمنوں کو مسلط کر دیا جائے گا۔ یہ ہے جناب علی واقعہ معراج، جس کو اس طرح کون کتنا بیان کرتا ہے ذرا سروے کر لیجیے گا۔ میں اپنی تعریف نہیں کرتا، میں نے اپنے بڑوں سے قرآن پڑھا ہے، قرآن کی حقیقتیں پڑھی ہیں، من گڑت روایات میں نے اپنے بڑوں سے نہیں پڑھی الحمدللہ۔ اس لیے یہ آج معراج پہ اتنا ٹائم آج کے خبر نامے میں لگانے کا مقصد یہی ہے، خدا کے لیے دین کو کہانی کے طور پہ نہ لیں، دین کو حقیقت کے طور پر لیں۔ جب آپ دین کو حقیقت کے طور پر لیں گے نا تو پھر آپ بائی چوائس مسلمان بنیں گے کہ آپ نے شعوری طور پر اس اسلام کو اختیار کیا۔ لیکن اگر آپ دین کو بس کہانی کے طور پر لیں گے تو نعوذ باللہ اس کو پھر آپ الف لے کی کہانی کی بنا لیں گے، پھر اس کا آپ تماشا لگائیں گے، جیسا تماشا آج کی ہماری اس اخبار میں نے آپ کو بتا دیا لگا ہوا تھا۔ یہ لفظ یہ دیکھیں، چاہے ان کا نیت تماشے کی نہ ہو لیکن خبر تماشے والی ہے، ملک بھر میں شب معراج عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ پھر یہی کہتا ہوں، آپ نماز پڑھتے ہیں کہ مناتے ہیں؟ آپ عبادت کرتے ہیں کہ مناتے ہیں؟ آپ حج کرتے ہیں کہ حج مناتے ہیں؟ آپ روزہ رکھتے ہیں کہ روزہ مناتے ہیں؟ اگر یہ شب عبادت ہے تو آپ کو شب منانی چاہیے کہ عبادت کرنی چاہیے؟ اگرچہ یہ شب عبادت نہیں، عام شبوں کی طرح ایک شب ہے۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان خلیق الرحمان کو، پھر انشاءاللہ ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، ایمان دی، صحت دی، توفیق دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔